سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ جامی صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کروایا کہ آج کے دور میں سنی کی دو قسمیں انہوں نے بیان فرما دی۔ پہلے آپ فرماتے ہیں کہ ہم حسینی سنی ہیں اور دوسرے یزیدی سنی۔ حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسینی سنی سے مراد کیا ہے اور یزیدی سنی کون ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ حسینی سنی وہ ہے جو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہے، یا جو آپ نے موضوع چھیڑا قبلہ اشرف آصف جلالی دامت بقدم القدسیہ نے لفظ خطا والا معاملہ بیان کیا اور آپ نے نام لے کے جلالی کے حوالے سے یہ نام لیا، آپ کو جلال کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں پر نہیں آتا۔ لیکن آج حقیقتاً ہمیں حسینی سنی ہونے پر ناز ہے۔ صرف سنی ہونا اس دور میں اب کافی نہیں رہا۔ اس دور میں اب حسینی سنی ہی در حقیقت سنیت ہے۔ آج پاکستان میں جس یزیدی سنیت سے ہمیں پالا پڑا ہے، جس یزیدی سنیت سے ہمیں پالا پڑا ہے، اسی یزیدی سنیت کے پرچاری آج ہمارے مخاطب ہیں، میں انہیں مخاطب ہوں۔ آپ الحمدللہ سنی ہیں لیکن حسینی، نام نہاد جلالی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم جلالی ضرور ہیں لیکن ہمیں مالکوں پر جلال نہیں آتا۔ مالکوں پر جلال، اور جسے مالکوں پر جلال آ جائے وہ شاید جلالی تو ہو لیکن حلالی نہیں ہو سکتا۔ جلالی تو شاید رہ جائے لیکن حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ گل بڑی پکی پنڈی ہے، بڑی پکی پنڈی ہے۔ مخاطبین وہ ہیں، آپ نہیں ہیں۔ یہ اسی مالک کی بیٹی کا ذکر ہے۔ اپنے مالک کی بیٹی وہ بھی مالکہ ہے۔ اگر تمہیں ان پر جلال آ گیا تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ تیرے مالک کو اگر تجھ پر جلال آیا تو تیرے جلال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اصل تو منافقت ہوتی ہے کہ بندہ چوں ادھر سے ادھر لگاؤ، پتہ ہی نہ لگے کہ کس کو کیا کہہ رہے ہو۔ ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو نبی کی بیٹی کو خطا پہ کہے اس کی اپنی ذات میں خطا ہے، اس کے نسب میں خطا ہے، اس کے اپنے آپ میں خطا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، زہرا پاک جس ہستی کا نام ہے، میرے محمد کی بیٹی جس راستے پہ گزر جائے خطائیں بوریا بستر اٹھا کے راستہ بدل کے چلی جاتی ہے۔ حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی آپ کے پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، میں اسی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اشرف جلالی صاحب نے لفظ خطا کا معاملے پہ جس کی وجہ سے آپ انہیں یزیدی سنی کہہ رہے ہیں کہ اشرف جلالی کے ماننے والے سارے یزید کے پیروکار ہیں۔ ہمارے ہی بزرگ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اسی خطا کے معاملے پر جس کی وجہ سے آیت مباہلہ کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے آخر میں یہی فرمایا ہے، آپ یہ فرمایا خطا کا صدور بہر کیف مظاہرین سے ممکن ہے، البتہ حشر ان کا آخرت میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا۔ یہ ان کی کتاب صفحہ نمبر 57 کے اوپر لکھا ہے۔ اور پھر اسی بات کو جس کی وجہ سے اشرف جلالی صاحب نے جو یہ بیان دیا تھا باغ فتح کے حوالے سے کہ آپ انہیں یزید کے معاذ اللہ پیروکاروں میں انہیں شامل کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہوگا اگر کوئی بندہ شان صدیق اکبر کو بیان کرے تو اسے آپ یزید کہہ دیں گے۔ اور پھر دیکھیں یہ ایک بات نہیں، جو آپ نے یہ بات کہی اسی کو تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر قبلہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا صفحہ نمبر 44 کے اوپر کہ اگر باغ فتح جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے خود حسین کریمین کو کہتے کہ جناب ابوبکر نے تمہاری والدہ پر ظلم کیا تو اب یہ حق تمہیں واپس دیتا ہوں، بلکہ ایسا نہیں کیا،
یہ میں اپنی زبان نہیں بول رہا بلکہ یہی کتاب بول رہی ہے۔ اگر ہم یہ مسئلہ بیان کرنے میں یزیدی ہیں تو پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ مرج البحرین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 146 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عصمت تو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، ولایت کے لیے عصمت شرط نہیں ہے، نیز بلا اصرار معصیت اور خطا کا ارتکاب مقام قرب اور مرتبہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی کتاب کے اوپر آپ نے یہ لکھا، جب اس کے بعد آپ نے بات کی کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا عارف باللہ سے زنا کا صدور ممکن ہے، کیا وہ زنا کر سکتا ہے، تو آپ نے ہی مرج البحرین کے صفحہ نمبر 146 کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا، جب جنید بغدادی سے پوچھا گیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر تقدیر الہی میں یہ ہے کہ اس نے زنا کرنا ہے تو وہ زنا کرے گا۔ ایک عارف باللہ شخص وہ زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے رجوع کر لے، کیونکہ خطا اور معصیت سے بندہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ توبہ اور ندامت ترک کرنے کی وجہ سے بندہ ہلاک ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کی مثال انہوں نے دی کہ حضرت آدم اور ابلیس کی مثال اس سلسلے میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوئی، جب آپ علیہ السلام سے معاملات ایسے ہوئے تو آپ نے رجوع کیا رب کی بارگاہ میں۔ اگر ہم لوگ حق بیان کرنے کے حوالے سے یزیدی ہیں تو آپ لوگ جھوٹ بولنے کے حوالے سے حسینی کیسے ہو گئے؟ یہ سید قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شواذ البرکات کے صفحہ نمبر 538 کے اوپر انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں جو یہ باغ فضلک کا معاملہ تھا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب باغ فضلک آپ نے طلب کیا، سوال کیا، تو صدیق اکبر کے حوالے سے آپ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں پس ابو بکر صدیق نے تو اسی حدیث لا نورث ما ترکنا صدقاتن پر عمل کیا اور حضرت کے فرمان پر، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر چلے۔ پھر ان سے کیا قصور ہوا جو حضرت زہرا ناراض ہو گئیں جناب صدیق اکبر سے؟ آپ خود فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل اور فرمان پر چلے اور عمل کرے، اگر اس سبب ایک جناب زہرا تو کیا سب جہاں ہی ناراض ہو جائیں تو بھی کوئی ڈر نہیں۔ یہ آپ اپنی کتاب میں یہ فرما رہے ہیں، ایک سید زادہ، ہم تو سید بھی نہیں، سیدوں کے خاک کے برابر بھی نہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلاموں کے غلام ہیں، تو ہم تو سیدوں کی بات آپ سے کر رہے ہیں۔ شاہ جی آپ کسی کو یزیدی اگر کہیں گے تو پھر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بھی انگلی اٹھائی جائے گی۔ آپ نے ایک باعمل عالم دین کو اور دوسری طرف وہ پنڈلی کا بدبخت وہ فتاوی رضویہ کو لیے بیٹھا ہے، یہ فتاوی رضویہ 29ویں جلد ہے، اس کے حوالے دے رہا ہے، پچھلی بات نہیں پڑھتا، اگلی بات بیان کر رہا ہے، اور صفحہ نمبر ہے 640 جلد نمبر 29۔ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سلامت ایمان کے اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہے اس سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ میرے دوستو، میں اس حنیف نامی شخص سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں کہاں پڑھ کے آیا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا شمشیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے شمشیر اعلیٰ حضرت تو قبلہ اشرف آصف جلالی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم جیسے رافضی، نیم رافضی خارجی بھی ہو، رافضی بھی ہو، ایسا بدبخت جو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے کی کوشش کرے۔ ارے بدبخت پچھلا صفحہ بھی پڑھ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سید اگر کوئی کفر بک دے یا کوئی ایسا کام کر دے کیا وہ سید رہے گا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سید کوئی مشرب رکھتا ہو، یہ لفظ بہت وسیع ہے۔ آج کل بہت سے مشرب صریح کفر اور ارتکاب کے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نام نہاد ہے تو وہ سید، لیکن
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سید نہیں لکھا۔ اسی 29ویں جلد کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ اگر سید ہے تو وہ قادیانی ہو جائے تو وہ سید نہیں رہتا۔ اگر کوئی نیچری، وہ سر سید احمد خان وہ بھی سید تھا، لیکن اس کی عقیدہ جو تھا وہ نیچری تھا، وہ معاذ اللہ رب تعالیٰ کا قائل ہی نہیں تھا، تو سیدی اعلیٰ نے لکھا وہ نیچری ہے، وہ تو مرتد ہے، کافر ہے، رافضی ہو جائے، وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، جو مشرب رکھتا ہو ہرگز سید نہیں رہا۔ یعنی کہ جو بندہ کفر میں گمراہ ہو جائے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے وہ کفر کر بیٹھے تو وہ بندہ سرکار کی آل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے سیدی اعلیٰ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی ویسے گناہ سرزد ہو گیا، گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کفر کے علاوہ، تو اللہ رب العزت کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ سید ہے، تو رب تعالیٰ برود محشر اس سے اس معاملے کا مواخذہ نہیں لے گا، نہیں اس سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو غلط بیان کرنے کا تمہیں ٹھیکہ کس نے دیا ہے؟ تم تو معاذ اللہ کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بولتے ہو۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر نقل کیا اس بات کو، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، جو نو ڈیمانڈ معاویہ کے نعرے لگوائے یا خود لگائے۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، تو وہ تو جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ شمشیر اعلیٰ حضرت بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، فکر اعلیٰ حضرت کو بیان کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر انسان عمل کرتا ہے۔ تم تو کبھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر صرف اہل بیت کو لے کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہو، مشاجرات صحابہ کو ہم بیان اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگ جو ہے انہوں نے ٹی ویوں پر آ کے یہ بات کی، تمہیں کس نے کہا وہ بات کو بیان کرو؟ نور المبین فی قواعد العقائد الدین، اس کے اندر امام علامہ محمد بن احمد محمد بن جزی قلبی مالکی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ کے حوالے سے کہ جو جناب علی المرتضیٰ اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپس میں مشاجرات ہوئے کہ اگر کوئی بندہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے اچھی بات کو عوام تک پہنچائے، نہ کہ یہ نعرے لگانے شروع کر دے نو ڈیمانڈ معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ۔ یہ کس نے تمہیں سبق دیا ہے؟ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ذکر کیسے کیا جائے، وَأَن يُذْكَرُوا بِأَحْسَنِ ذِكْرِهِ، کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے، نہ کہ ان کے مشاجرات کو عوام میں بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ اہل سنت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ابھی بھی قبلہ جامی صاحب آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ اس بدبخت کا پلہ چھوڑ دے، یہ حنیف قریشی آستانہ پیر میرن شاہ کو بدنام کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔